دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سید علی خامنائی کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ خامنائی کون ہیں؟ انہوں نے ابتدائی زندگی کیسے گزاری؟ بچپن میں کتنے شرارتی تھے؟ باپ دادا کون تھے؟ کتنی شادیاں کی اور بچے کتنے ہیں؟ ان کی ذاتی زندگی کیسی ہے؟ کیا یہ سادگی پسند ہیں یا عیاشی پسند؟ ان کو کس نے قتل کرنے کی سازش کی تھی؟ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ہم خامنائی کی زندگی کے کچھ دلچسپ واقعات بھی آپ کو سنائیں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ابتدائی زندگی۔ خامنائی 1318 ہجری شمسی میں شہر مشہد کے ایک روحانی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد آیت اللہ آقائے سید جواد خامنائی مشہد کے محترم علماء کرام میں گنے جاتے تھے اور ان کے دادا آیت اللہ سید حسین خامنائی آذربائیجان کے تھے اور نجف اشرف میں رہتے تھے۔ ان کی والدہ کا نام ختیجہ میر دامادی ہے جو ہاشم میر دامادی کی بیٹی ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کا 8 بچوں میں دوسرا نمبر ہے۔ ان کے بھائی بھی مولوی ہیں۔ ان کا چھوٹا بھائی خادی خامنائی ایک اخباری ایڈیٹر اور مولوی ہے۔ ان کی بڑی بہن فاطمہ حسینی کا 2015 میں 89 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ تعلیم۔ 4 سال کی عمر میں ان کی تعلیم مکتب میں قرآن پاک سیکھنے سے شروع ہوئی۔ انہوں نے اپنی بنیادی اور اعلیٰ درجے کی مدرسہ کی تعلیم مشہد کے خوضہ میں شیخ ہاشم قزوینی اور آیت اللہ میلانی جیسے سرپرستوں کے تحت حاصل کی۔ پھر وہ 1957 میں نجف چلے گئے لیکن جلد ہی اپنے والد کی ناپسندیدگی کی وجہ سے مشہد واپس آ گئے تاکہ وہ یہیں رہیں۔ 1958 میں انہوں نے قم میں سکونت اختیار کی جہاں انہوں نے سید حسین بروجردی اور روح اللہ خمینی کی کلاسز میں تعلیم حاصل کی۔ خامنائی ایران میں ایرانی انقلاب کی ایک اہم شخصیت اور روح اللہ خمینی کے قریبی ساتھی تھے۔ اسلامی جمہوریہ کے قیام کے بعد سے آیت اللہ خامنائی بہت سے سرکاری عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ قتل کی کوشش۔ 27 جون 1981 کو جبکہ خامنائی فرنٹ لائن سے واپس آئے تھے وہ اپنے ہفتے کے شیڈیول کے مطابق ابو ذر مسجد گئے۔ پہلی نماز کے بعد وہ عبادت گزاروں کو ایک لیکچر دینے لگے جنہوں نے کاغذ کے ٹکڑے پر اپنے سوالات لکھے تھے۔ دریں اثنا ایک ٹیپ ریکارڈر خامنائی کے سامنے رکھا گیا۔ ایک نوجوان نے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن دبایا۔ 1 منٹ کے بعد لاؤڈ سپیکر کی آواز سیٹی کی طرح ہو گئی اور اچانک ٹیپ ریکارڈر پھٹ گیا۔ فرقان گروپ کا اسلامی جمہوریہ کو تحفہ۔ یہ ٹیپ ریکارڈر کی اندرونی دیوار پر لکھا ہوا تھا۔ آیت اللہ خامنائی کے علاج میں کئی ماہ لگے اور ان کا بازو، آواز کی ہڈی اور پھیپھڑے شدید زخمی ہوئے۔ ذاتی زندگی۔ خامنائی کی شادی منصورہ حاجستہ سے ہوئی جن سے ان کے 6 بچے ہیں۔ 4 بیٹے مصطفیٰ، مجتبیٰ، مسعود اور میثم اور 2 بیٹیاں بشریٰ اور خدا۔ ان کے 3 بھائی ہیں جن میں محمد خامنائی اور خادی خامنائی شامل ہیں۔ ان کی 4 بہنیں ہیں۔ گھر۔ بطور سپریم لیڈر خامنائی وسطی تہران میں فلسطین اسٹریٹ پر ایک گھر میں منتقل ہو گئے۔ اس کے ارد گرد ایک کمپاؤنڈ بن گیا جو اب تقریباً 50 عمارتوں پر مشتمل ہے۔ دی ٹیلی گراف کے مطابق اس بیت رہبری کمپاؤنڈ میں تقریباً 500 افراد ملازم ہیں جن میں سے بہت سے فوج اور سیکورٹی خدمات کے لیے بھرتی کیے گئے ہیں۔ طرز زندگی۔ خامنائی سادہ طرز زندگی کے لیے مشہور ہیں۔ ایک انٹرویو میں ان کی بیوی نے کہا، ہمارے پاس روایتی معنوں میں سجاوٹ نہیں ہے۔ سالوں پہلے ہم نے ان چیزوں سے خود کو دور کر لیا تھا۔ دوسری طرف مدر نیچر نیٹ ورک کا دعویٰ ہے کہ خامنائی کو ایک BMW کار میں گھومتے ہوئے دیکھا گیا تھا اور ان کی ایک تصویر شائع کی گئی ہے جس میں وہ اس سے نکل رہے ہیں۔ 2011 کی ایک رپورٹ میں دی ڈیلی ٹیلی گراف نے دعویٰ کیا کہ خامنائی کو کیویار اور ٹراؤٹ کا بہت شوق ہے۔ ان کے پاس 100 گھوڑوں کا اسطبل ہے، پائپ اور مبینہ طور پر 170 قدیم چھڑیوں کا مجموعہ ہے اور ان کے پاس 6 محلات پر مشتمل ایک نجی عدالت ہے۔ انٹیلیجنس ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے خاندان کے بین الاقوامی کاروباری مفادات وسیع ہیں۔ اب ہم آپ کو خامنائی کی زندگی کے دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ نمبر 1۔ ابتدائی سالوں میں علی خامنائی بھی تمباکو نوشی کرنے کے لیے سگریٹ اور پائپ پسند کرتے تھے جو ایک مذہبی آدمی کے لیے ایک بہت ہی غیر معمولی عادت ہے۔ وہ شاہ ایران کے مرکزی مخالف جلا وطن عالم آیت اللہ روح اللہ خمینی کے حامی تھے۔ آیت اللہ خمینی ایران میں اسلامی حکمرانی لانا چاہتے تھے۔ علی خامنائی نے ملک کے اندر رہ کر آیت اللہ خمینی کے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کی اور اسی کوشش کے دوران وہ 6 مرتبہ گرفتار بھی ہوئے۔ 70 کی دہائی کے دوران مارکسی گروپ بھی شاہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا اور اسی دوران علی خامنائی اور ایک نوجوان کمیونسٹ خوشانگ اسدی ایک ہی قید خانے میں مقید رہے اور ایک عالم اور ایک کمیونسٹ کا یہ اشتراک اچھا رہا۔ خوشانگ اسدی کے مطابق وہ ایک بہت اچھے انسان تھے۔
وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں مذاق کرتے تھے، لیکن اس کا جنسیت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تھا۔ اس سوال پر کہ کیا انہیں کبھی لگا کہ خامنائی ایران کے رہبر اعلیٰ بن جائیں گے، اسدی نے کہا کبھی نہیں اور کبھی نہیں اور کبھی نہیں۔ نمبر 2، جب شاہ کی حکومت گر گئی، آیت اللہ خمینی نے پیرس سے آ کر اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد رکھی۔ ایران میں علماء کی حکومت آ گئی اور علی خامنائی ان میں سے ایک تھے۔ 40 سالہ علی خامنائی آیت اللہ خمینی کے قریبی حلقے میں شامل ہو گئے اور انہیں تہران میں جمعے کی نماز کی امامت سونپ دی گئی۔ ان کی اہمیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ تہران میں امریکی سفارتخانے پر قبضے کے وقت انہیں اہم کردار ادا کرنے کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ ایرانی طالب علموں نے 50 سے زائد امریکی سفارتکاروں کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ ان یرغمالیوں میں سیاسی افسر جان لیمبرٹ بھی شامل تھے۔ 5 ماہ کی قید کے بعد ایک دوپہر ان سے ایک مہمان ملنے آیا اور وہ تھے علی خامنائی۔ لیمبرٹ کے مطابق میں نے کسی ایسی ملاقات کی درخواست نہیں کی تھی۔ دونوں نے 10 منٹ تک بات چیت کی، جسے ایرانی ٹی وی کے لیے ریکارڈ کیا گیا۔ جان لیمبرٹ کا کہنا ہے، میں جو کچھ ایران اور ایرانیوں کے بارے میں جانتا تھا وہی اس وقت استعمال کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی شکایت تو نہیں، میں نے کہا طالب علموں نے تو روایتی ایرانی مہمان نوازی کی حد کر دی۔ مجھے معلوم ہے کہ ایرانی اپنے مہمانوں کو جانے نہیں دیتے، لیکن یہ واقعی مضحکہ خیز ہے۔ وہ ایک احمق شخص نہیں تھا اور واضح طور پر جانتا تھا کہ میں طنز کر رہا ہوں۔ نمبر 3، اب علی خامنائی کے پاس وہی مطلق طاقت تھی جو 60 اور 70 کی دہائی میں شاہ کو حاصل تھی، لیکن انہوں نے پہلوی خاندان کے آخری حکمران سے بہت مختلف زندگی گزاری۔ شاہ ایران نے دنیا بھر میں سفر کیا اور مزیدار دعوتیں اڑائیں اور بگیوں میں سواری کی، جبکہ علی خامنائی کبھی ایران سے باہر نہیں جاتے اور ان کا سب سے بڑا صراف ایک چھوٹے سے باغ کی دیکھ بھال ہے۔ نمبر 4، علی خامنائی اپنے پیش رو آیت اللہ خمینی کے مقابلے میں دگنے وقت تک ایران پر حکمرانی کرتے رہے۔ وہ 2024 میں 85 سال کے ہیں اور ان کے انتقال کی صورت میں کیا ایران تیسرے رہبر اعلیٰ کی تلاش شروع کرے گا؟ 21ویں صدی میں یہ ماننا بہت ہی مشکل ہے کہ ایران کی نوجوان اور جدید نسل ایک ایسے رہبر اعلیٰ کی حکمرانی کے لیے تیار ہوگی جو خود کو زمین پر خدا کا نمائندہ بتاتا ہو۔ لگتا ایسا ہے کہ آیت اللہ خامنائی ایران کے آخری سپریم لیڈر ہوں گے، لیکن آیت اللہ اس نظام سے آسانی سے دستبردار نہیں ہوں گے جو انہیں وراثت میں ملا ہے۔ وہ 60 سال سے عالم اور 20 برس سے ایک مذہبی انقلاب کے نگراں بھی ہیں اور رہبر اعلیٰ کے خیال میں وہ صرف اور صرف خدا کے سامنے جواب دہ ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔